بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، اور قرآن پاک کی تفسیر کے اس حلقے میں، اس کلاس میں شریک ہونے والے بھائیوں اور بہنوں، یہ دو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 اور 188، 187 اور 188، یہ دو آیتیں پڑھی ہیں. انہی پر کچھ گفتگو ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کے سیکھنے سکھانے والا بنائے، اس پر عمل کرنے کی دعوت دینے والا بنائے. پچھلے ہفتے کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اس آیت پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. صیام کی یعنی روزے کی راتوں میں، دن میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو دن بھر روزہ ہے، تو راتیں جو ہوتی ہیں ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی بیویوں کے قریب جانا، اپنی خواہش پورا کرنا تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. اس آیت کے نزول پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ اہل تفسیر کہا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا تھا تو اس وقت ابھی بہت ساری احکام، اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی تھی کہ رمضان کی راتوں میں کیا ہونا چاہیے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ رب العالمین نے جب روزہ فرض قرار دیا رمضان کا، تو رمضان کا روزہ جو شروع ہوتا تھا وہ سورج غروب ہو جانے کے بعد افطار کرنا ہے، لیکن جب تک نماز عشاء نہ پڑھ لے یا اس کو نیند نہ آ جائے تب تک اس کے لیے کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا حلال ہوتا تھا. اگر انسان نماز عشاء پڑھ لیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یا اس کو نیند لگ گئی، گرچہ نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں نیند لگ گئی، سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو روزے کے ابتدا جو ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں سحر کے بعد اذان فجر سے کے وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے، اس وقت اذان کا اعتبار نہیں تھا،
دو چیزیں تھیں. نمبر ایک، اگر کوئی انسان سو جائے، نیند لگ گئی، اس کا روزہ شروع ہو گیا. جب تک سوتا نہیں تھا تب تک اس کے لیے کھانا پینا حلال. نمبر دو، یا نماز عشاء پڑھ لیا، اس کا روزہ شروع ہو گیا. اس طرح سے معاملہ چل رہا تھا. لیکن کچھ بعض صحابہ کرام سے اس میں کچھ مخالفت ہو گئی، جن میں سے کہا جاتا ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لی، ہم بستری کر لیا. اور اس سے پہلے بہت بچتے تھے، لیکن اب ہم بستری کر لیا، غسل کیے اور رونا شروع کر دیا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. نفس نے بڑی ملامت کی، عمر تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دی. بہت پریشان ہوئے، آخرکار نہیں رہا گیا اور روتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ انی اعتذر الی اللہ و الیک من نفسی هذه الخاطئہ. میں آپ اللہ تعالیٰ اور آپ کے حضور یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نماز عشاء پڑھ کر کے آیا، بیوی کے بدن سے ہم کو کچھ خوشبو محسوس ہوئی، نفس پر قابو نہ پا سکا اور ہم اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لیے، ہم بستری کر لی. فہل تجد لی من رخصت، تو اب مجھے میرے بچنے کا کوئی چانس ہے، رخصت ہے، یا کہ ہمیں کچھ سزا دی جائے گی یا کیا ہوگا؟ اللہ رسول فرمایا ما کنت جدیرا بذلک یا عمر، عمر تم اتنی بڑی غلطی کر ڈالی، تمہارے شان کے خلاف تھی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ چیز بتائی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن سے یہ غلطی کوتاہی ہو گئی تھی، سبوں نے اعتراف کرنا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یہ آیت نازل کی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اب افطار کرنے کے بعد سے لے کر کے پوری رات، روزے کی راتوں میں پوری رات اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے حلال کر دیا ہے. بیوی سے ملنا، بستری کرنا سب تمہارے لیے حلال ہو گیا. اور اسی حالت میں بہت ہی اور تکلیف دہ حادثہ پیش ہوا جو بہت ہی عجیب سی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں ایک صحابی، انصار میں ایک صحابی تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ابو سرمہ بن قیس بن سرمہ، ابو قیس سرمہ بن ابی سرمہ. یہ کھیتی ان کی تھی، کسان آدمی تھے، کھیتی میں کام کرتے تھے. گرمی کا موسم تھا، رمضان کا روزہ رکھا، دن بھر بیچارے کام کرتے تھے، دھوپ میں، گرمی میں، بڑے ہی بھوکے پیاسے، دن بڑا گرمی، کام کر کے آتے تھے، بہت نڈھال رہتے تھے. بہرحال ایک دن شام کو جب اپنے گھر واپس آئے تو ساتھ میں تھوڑا سا کھجور تھا، لے کر کے آئے کہ کھجور افطار کے لیے. لیکن جب گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا قدمی الطعام، کچھ کھانا ہو تو بتاؤ، کھجور کے علاوہ کچھ اور کھانے کا دل کہہ رہا ہے. بہت بھوکے تھے. بیوی بیچاری کہی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ ذرا صبر کریں، میں ابھی انتظام کرتی ہوں. بیوی نے سوچا کہ کچھ روٹی وغیرہ پکا دیں، کھانا کھائیں.
وہ بیچاری بعض روایتوں سے پتہ چل رہا ہے 5 پڑوس گئی، کچھ اناج غلہ لے کر کے آئی اور کھانا تیار کرنے کے پہلے جو لوٹ کر کے آئی تھی سو چکے تھے، لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی صحابی کی۔ ابو سرما صحابی جو تھے ان کی نیند لگ گئی، سو گئے۔ بیوی آئی، بڑی زور سے چاپ کی نیند لگ گئی، اللہ اکبر۔ اب روزہ ان کا شروع ہو گیا۔ بیوی بہت پریشان ہوئی، سوچتی ہے کاش وہی کھجوری کھلا دیے ہوتے۔ صبح پھر کام پر جانا تھا کھیتی کے لیے، ویسے ہی پھر صبح اٹھے اور بھوکے پیاسے، چونکہ روزہ شروع ہو گیا تھا، چلے گئے کھیتی میں کام کرنے کے لیے۔ دوپہر ہوتے ہوتے سہ پہر ہوتے ہوتے وہ گر گئے مارے بھوک اور پیاس کے۔ نبی علیہ السلام کے پاس لائے گئے، پوچھا تو نے پورا قصہ سنایا۔ نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ دکھی ہوئے اس چیز کو دیکھ کر کے کہ بھوک پیاس کی وجہ سے گر رہا ہے روزے دار۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا شان نزول ہے۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اب اللہ رب العالمین رخصت دے دی کہ غروب آفتاب سے لے کر جب تک اذان فجر نہ ہو، یعنی نماز فجر کی اذان کا وقت، نماز فجر کا وقت شروع نہ ہو، پوری رات روزے داروں کے لیے کھانے پینے کو حلال کر دیا گیا ہے، اور جیسے چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں اس وقفے میں کھا سکتے ہیں، کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز۔ نمبر 2، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مرد عورت کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، معاشرتی زندگی میں زوجین کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کا بڑے اختصار کے ساتھ فصیح لباس میں بڑی فصاحت اور بلاغت میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں صرف اس ایک جملے کی تفسیر کریں تو گھنٹوں لگ جائے، دفتر تیار ہو جائے۔ اللہ نے ایسے انداز میں ایک دوسرے کے حقوق بیان کر دیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تم ان کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا۔ پوری دنیا پریشان ہے کہ آخر اس کی کتنے اس کے معنی نکالے جائیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ انسان دیکھیں جب تک کپڑا نہ پہنے اس کو ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ ایک شریف انسان کو کپڑا نہ پہنے تو بے چینی ہوتی ہے۔ کپڑا پہن لینے کے بعد سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو ایک معنی تو لوگوں نے کہا کہ تم ان کے لیے سکون کا سبب ہو اور وہ تمہارے لیے ہیں۔ بہت بڑی چیز۔ مرد عورت زوجین اگر اس پر غور کریں تو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے۔ ہن لباس لکم، عورتیں تمہارے سکون کا ذریعہ ہیں اور تم ان کے سکون کا ذریعہ ہو۔ اگر میاں بیوی یہی سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنیں تو شاید کبھی اس قسم کی لڑائیاں نہ ہوں جس طرح سے آج ہوتی ہیں۔
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور دوسرے مقام پر ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے ہی جسم سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں سکون حاصل ہو، تمہارے سکون اور راحت کا باعث بنے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو جو ایک تعلیم دی، خبر دیا کہ ہم نے کیوں بنایا ہے تم دونوں کا جوڑا، ہم نے جوڑے کیوں بنائے ہیں، مقصد ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہو۔ یہ انسان اس کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا معنی بتایا کہ ایک بڑی عجیب سی تشریح کرتے ہیں بعض مفسرین کہ کپڑا انسان کیوں پہنتا ہے؟ کپڑا پہنتا ہے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے، اپنے ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا پہنتا ہے کہ ہمارا کوئی جسمانی عیب یا چھپانے والی کوئی چیز دیکھ نہ سکے۔ ایک فطری چیز ہے۔ اپنے جسم کے آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی تجربہ کریں، ایک انسان کی انگلی کٹی ہے یا ہاتھ کٹا ہے تو کبھی وہ لپیٹ کر رکھتا ہے کہ نظر نہ آئے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کبھی ٹوپی نہیں، لیکن جب سر گنجا ہو جاتا ہے، ٹکلا ہو جاتا ہے تو فوراً کبھی ٹوپی نہیں اتارتے اپنے ٹکلے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ٹکلے پن کو چھپانے کے لیے انسان ستر کو چھپاتا ہے اور اپنے عیب کو چھپاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوگا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مرد و عورتوں تم ایک دوسرے کے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہو، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے۔ مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو چاہیے کہ زوجین ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں، نہ مرد باہر جا کر کے اپنی بیوی کے عیوب کو لوگوں میں ظاہر کرے اور نہ بیوی کو چاہے کہ لوگوں سے اس کے عیوب کو ظاہر کرے۔ دونوں کو اللہ لباس بنایا ہے، اس لباس کو باقی رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کی شکایت نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے عیب اور کوتاہیوں کو آپ نہ کرو کسی کے سامنے، آپس میں رکھو، اس سے تمہارا گھر آباد رہے گا اور جھگڑے لڑائی سے اپنے آپ کو بچو گے۔ تیسرا معنی یہ بتایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، انسان جس طرح سے لباس کا محتاج ہوتا ہے، مرد کو بھی لباس کی ضرورت ہے، عورت کو بھی لباس کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی لوگ ہوں گے، ہر انسان مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کو لباس کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تشبیہ دی کہ جس طرح سے لباس کی ضرورت ہے انسان کو، ایسے ہی انسان کو جوڑے کی ضرورت ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو شوہر کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لباس ہو اور اوپر پردہ ڈالو،
ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنو، ایک دوسرے کی حاجت جو ہوتی ہے یہ انسان سوچے کہ ہاں ہم بیوی کے محتاج ہیں، ہمیں بیوی کی ضرورت ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ یہ کہے سمجھے کہ ہمیں شوہر کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے بہت سارے معنی بیان کیے گئے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے لباس کی ضرورت بتایا ایسے ہی بتایا زوجین ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ معنی بتائے گئے، ہم ادھر نہیں آنا چاہتے۔ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس سے تشبیہ دینے کے وقت ایک فلسفہ اور ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی کہ آدمی اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے گندگی سے، ہر وہ چیز جو لباس کو نقصان پہنچائے آدمی اپنے لباس کی اس سے حفاظت کرتا ہے۔ ایسے ہی زوجین کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی محافظ بنے، ہر وہ چیز جو ایک دوسرے کے نقصان پہنچانے والی ہو یا آپس کے تعلقات بگاڑنے والی ہو اس کو اس سے بچنا چاہیے تاکہ لباس رہ جائے۔ یہ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگلا جملہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ علم اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تم لوگ تختانون انفسکم، تم لوگ خیانت کرتے تھے، اپنے نفس پر خیانت کرتے تھے۔ خیانت کا معنی یہاں گناہ ہے، تم خیانت کرتے تھے۔ تختانون انفسکم، اپنے نفس کو خیانت میں ڈال دیتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اللہ کی۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا روزے کی حالت میں، رمضان کی راتوں میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے تھی، اور تم لوگ چپکے ہم بستری کر کے اللہ تعالیٰ کی اس امانت میں خیانت کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ علم اللہ انکم تختانون انفسکم انکم کنتم تختانون فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر توبہ کیا، یعنی توبہ اللہ تم پر مہربانی کیا، تمہاری پریشانی اور تمہاری ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہوئے تم پر مہربانی کیا۔ وعفا عنکم، اور آج تک جتنا کیے تھے اللہ نے سب اس کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بڑے وضاحت کے ساتھ کہا کہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی کی، جو کرتے تھے چپکے اللہ نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا، اور آج تک جو کچھ کر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بری کر دیا، معاف کر، اس کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں دے، گناہ بھی نہیں باقی رکھا، گناہ بھی ختم کر دیا۔ یہ ہو گئی۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب اجازت مل گئی، اب اپنی بیویوں سے تم مباشرت کر سکتے ہو، یعنی اب اپنی خواہش ان سے تم پوری کرو۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، دیکھیں یہ باشروہن، یہ امر کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، باشروہن، اب تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو۔ یہاں ایک وصول ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز سے پہلے منع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز سے آپ کو منع کر دیا ہے
لیکن پھر ممانعت اٹھا کر کے تم کو اس کے کرنے کا حکم دے تو یہ جواز پر دلالت کی دلیل ہوتی ہے، واجب کی نہیں۔ یعنی اللہ نے تو حکم دیا باشرہن، اب تم بیویوں سے ہم بستری کرو، اگر کوئی نہیں کرے تو گنہگار ہوگا، ہونا تو یہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرو، لیکن واجب نہیں ہے۔ کیوں گنہگار نہیں ہوگا؟ کیوں واجب نہیں ہے؟ یہ انسان کی اپنی ضرورت کی چیز ہے، اور وہ قاعدہ ہے قرآن اور حدیث کا، جب کسی چیز کو اللہ پہلے حرام کر دے، منع کر دے، اور بعد میں اس کے کرنے کا حکم دے دے، تو یہ امر جو ہوتا ہے، آرڈر اور حکم جو ہوتا ہے، یہ مستحب اور جواز پر دلالت کرتا ہے، وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ فالآن باشرہن، اب اللہ، الآن کے معنی اب اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دے دیا، تمہاری بیوی تمہارے لیے بیوی حلال ہے، تم رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کا حکم دیا، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ اکبر، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ہم بستری کے کیا مقصد ہوگا؟ دیکھو اسلام کتنی حکمت والی تعلیم دیتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، دنیا کا ہر انسان کو ضرورت ہے اس کی، لیکن اسلام نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُنَّ، مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ۔ رمضان کی راتوں میں اللہ نے بیوی سے ملنا حرام قرار دیا تھا، اب تم کو اجازت دے دی، کر سکتے ہو، لیکن جب اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرو تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہم بستری کرو تو تمہاری نیت، تمہارا مقصد، تمہارا قصد یہ بھی ہو، خواہش پوری کرنے کے ساتھ ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں اولاد عطا کرے۔ اللہ رب العالمین یہ بھی نیت کرو، یہ بھی چاہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں جو اولاد لکھی ہے وہ اولاد تمہیں ملے۔ کیوں؟ اولاد آپ کی اولاد رہی، آپ نے تعلیم و تربیت کیا، آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کی نسل باقی ہوگی، اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اور آپ کے مشن کو قیامت تک باقی رکھنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، بیویوں سے ہم بستری کرو، صرف خواہش پورا کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ ساتھ میں کیا مقصد ہو؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے جو نصیب میں اولاد لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس نیت کریں تو آپ کو اجر و ثواب بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگلی چیز وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، کھاتے پیتے رہو۔ کب؟ یعنی رمضان کی راتوں میں، اور رمضان کی راتوں میں کھاتے پیتے رہو جتنا چاہو، افطار کے بعد سے لے کر کے فجر تک جتنا چاہو اور جو چاہو کھاتے پیتے رہو۔ اللہ نے تم کو اجازت دے دی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا کہ غروب آفتاب، لیل کب سے شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر کے
پوری رات، اور رات ختم کب ہوتی؟ طلوع فجر تک، پوری رات بھر کھاتے پیتے رہو جو چاہو، تمہارے لیے کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ رات میں کھاتے پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابید، یہاں تک کہ سفید دھاگا واضح ہو جائے، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، یعنی فجر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات رمضان کی راتوں میں روزے داروں کے لیے کھانے پینے کا ایک وقت مقرر کر دیا، وہی آپ کو سمجھنا ہے۔ وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر کے من الفجر، فجر تک، طلوع فجر تک، یہ پورا دن، پوری رات آپ کے لیے کھانے پینے کا ہے۔ وَلَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ، خیط الابیض اور خیط الاسود، یہ کیا ہے؟ سفید دھاگا اور کالا دھاگا۔ اس سے مراد یہ دنیاوی دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے، اسی لیے سفید دھاری کیا جاتا ہے۔ اور یہی سو بڑی عبرتناک چیز ہے کہ جو صحابہ کرام سے سرزد ہوئی، عربی تھی، عربی جانتے تھے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور بعض روایتوں میں آیا یہ من الفجر کا لفظ نازل نہیں کیا تھا، بس یہ تھا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، بس کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ کہتے ہیں حدیثوں کے اندر آیا، صحابی تھے جن کا نام ہے عدی بن حاتم، کہتے ہیں لما نزلت، بخاری وغیرہ کی روایت، کہتے ہیں کہ جب لما نزلت حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود عمدت الى اقال اسود والى اقال ابید فجعلتها تحت وسادتی۔ ارے کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، عدی بن حاتم تائی، اللہ کے رسول کے محبوب صحابی تھے، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دو دھاگے لے لیا، ایک کالا اور ایک سفید، وجعلتهما تحت وسادت، اور اپنے تکیے کے نیچے ہم نے رکھ لیا، سفید دھاگا اور کالا دھاگا، اور سحر کرتے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو دیکھتے رہتے کہ ابھی سفید کون ہے کالا کون ہے، جب تک نظر نہیں آتا اندھیرے میں تب تک ہم کھاتے پیتے رہتے، اور جب اتنی صبح روشن ہو جاتی کہ دونوں دھاگے معلوم پڑ جاتے کہ یہ سفید ہے یہ کالا ہے، تب کہتے ہیں آیت میں ہے کہ جب تک سفید اور کالا دھاگا دونوں میں نمایاں فرق سمجھ میں نہ آئے تب تک کھاتے پیتے رہو۔ ہم کھاتے پیتے تھے، لیکن ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے پوچھا، میں اللہ رسول کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ انما ذلك سواد اللیل وبیاض النہار، اللہ اکبر، گئے اور پوچھا، اور نبی علیہ السلام کے مجلس میں تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اپنا ایک نظام بنایا ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. تو ہم 2 دھاگا کالا اور سفید رکھ لی ہیں، ان دونوں کو دیکھتے رہتے ہیں. جب اتنی صبح روشن ہو جائے کہ سفید دھاگا کالا دھاگا کون ہے سمجھ میں آتا، تب کھانا بند کر دیتے روزہ شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا اللہ کے بندے انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار. یہاں سفید دھاگا نہیں بلکہ یہاں مراد ہے رات اور صبح کی، دن کی سفیدی اور کالا پن. رات کالی ہوتی ہے اور دن سفید ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کہتے ہیں من الفجر کا لفظ بڑھایا. کیوں؟ بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہو رہا تھا. نبی علیہ السلام نے اس طرح سے سمجھایا، دیکھو سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے اور کالے دھاگے کا مطلب رات کی تاریکی ہے. جب تک رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے اور دن کی سفیدی شروع نہ ہو تب تک کھاتے پیتے رہو. تب ان کے سمجھ میں آیا. اس سے پتا چلا کہ کتاب و سنت سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. بہرحال اب یہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا، صبح کی سفیدی رات کی تاریکی، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس سلسلے میں بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فجر کا وقت بتانے کے لیے ہمارے محدثین نماز کے اوقات کی حدیثیں نقل کرتے تو اس میں حدیث نقل کی. اور آج تو سارا دار و مدار گھڑی پر ہوتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی آپ کسی ایسی جگہ پھنس گئے جہاں آپ کی گھڑی کام نہیں کر رہی ہے، کوئی ٹائم بتانے والا نہیں، تب آپ کیا کریں گے؟ اور بہت سارے سننے والے جو سن رہے جانتے ہوں گے کہ آج سے 50 سال 60 سال قبل معاملہ یہی تھا کہ گاؤں میں کہیں دیہات وغیرہ میں کسی گاؤں بھر میں کسی ایک کے پاس بھی گھڑی نہیں ہوتی تھی. سب انسان وہی چاند ستارے سورج دیکھ کر کے ٹائم معلوم کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فجر 2 کی طرح کی ہے. ایک کیا ہے؟ کاذب اور ایک صادق، جس کو صبح کاذب اور صبح صادق، یہ اردو میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ صبح کاذب کا مطلب یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج جس طرف سے غروب ہوتا ہے مشرق، وہاں رات کے بالکل آخری حصے میں دیکھیں گے تو 2 مرتبہ سفیدی آتی ہے وہاں، اس لیے دونوں کو صبح کہا جاتا ہے. لیکن ایک سچی ہے ایک جھوٹی ہے. پہلے رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح سے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے، اللہ اکبر، خزانہ بالسرحان، جیسے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف جدھر سورج طلوع ہوتا ہے ایک سفیدی چمک، سفیدی روشنی معمولی سی، وہ نیچے سے ایسے اوپر کی طرف مستطیل بھی کہتے ہیں نا، ایسے لمبائی میں اوپر سے نیچے تک، اور اوپر سے نیچے تک جائے گی، لیکن آخر میں وہ ایسے پھیلی ہوگی جیسے اللہ نے فرمایا بھیڑیے کی دم. بھیڑیے کے دم یعنی اوپر سے اس کے بدن سے دم نکلتی ہے تو بالکل ایسے ہی ایک ہی گوشت ہڈی
لیکن نیچے جب آتی ہے تو بالوں کے ذریعے بکھر جاتی ہے۔ تو آپ سمجھ، جس طرح سے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے ایسے ہی ایک سفیدی مشرق کی طرف ایسے لمبائی میں تم کو نظر آئے گی۔ یہ ہے صبح کاذب۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو بھیڑیے کی دم کی طرح تھی وہ ختم ہو جائے گی، پھر اندھیرا چھا جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سفیدی ہے جو مستطیل ہوگی، مستطیل نہیں، مستطیل یعنی لمبائی میں نہیں، ایسے چوڑائی میں ہوگی، پورے ایسے ہی پورب کی طرف مشرق اس طرح سے ہوگی، اور وہ دم کی طرح نہیں ہوگی، باقاعدہ جس کو کہتے پاؤ پھوٹنا، یہ باقاعدہ لمبائی میں سفیدی ہوگی، روشنی۔ یہ ہے صبح صادق۔ جب یہ ایسے لمبائی میں سفیدی نظر آنے لگے، اس کا مطلب رات ختم ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی چیز کو نبی علیہ السلام سامنے بیان فرمایا، قرآن نے کہا کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ ہمارے سامنے دو دھاگے ہیں، سمجھو دو لائنیں ہیں۔ ایک تو صبح کاذب کے بعد جو تاریکی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جو بالکل کالا ہو جاتا ہے آسمان، وہ ہے سفید دھاری، اور کچھ دیر کے بعد یہ سفید دھاری ختم ہو گئی اور ایسے لمبائی میں سفیدی آ گئی۔ وہ کالی دھاری ختم، لمبائی میں سفیدی آ گئی، یہ سفید دھاگا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب سفید کالا دھاگا ختم ہو جائے، دھاری ختم ہو جائے اور سفید دھاگا شروع ہو جائے، تب سمجھو کہ وہ صبح ہو گئی ہے، اب کھانا پینا بند کر دو۔ پہلی جو سفیدی روشنی نظر آئی تھی، چمک، اس وقت کھانا پینا حلال ہے۔ پہلی سفیدی کے بعد جو اندھیرا آیا، کالا ہوا آسمان، جب بھی آپ کے لیے حلال ہے، کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا سب حلال ہے۔ لیکن جب یہ صبح صادق ہو گئی، یعنی سفیدی لمبائی میں آ گئی جو صبح فجر کے لیے ہوئی ہے، کہ دن کی علامت دن شروع ہو گیا، اب اذان فجر ہوگی، اس کے پہلے پہلے آپ کھا پی کر کے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے، شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ من خیط العصر من الفجر۔ پھر اس کے بعد ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس سفید دھاری یعنی اذان فجر کا وقت ہو جانے سے روزہ تمہارا شروع ہو گیا، اور یہ روزہ کب تک تمہیں باقی رکھنا ہے، پورا کرنا ہے، الی اللیل، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تب تک آپ کا روزہ ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد روزہ ختم ہوا، افطار شروع، اور یہ روزے کے ہمارے روزے کا ٹائم ہے، اسلامی روزے کا۔ انسان صبح صادق سے شروع کرے گا اور غروب شمس تک رکھے گا۔ سورج غروب ہو گیا، آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا فقد افطر الصائم، جب ادھر سے دن چلا گیا، رات شروع ہو گئی، اب روزے دار کھائے گا پیے گا، اس کا روزہ پورا ہو گیا۔ اگلا جملہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہاں سے ایک رمضان کا ایک اور مسئلہ اللہ نے بیان کیا، وہ ہے اعتکاف۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور بیویوں سے ہم بستری نہ کرو رمضان کی راتوں میں،
اوپر رمضان کی راتوں میں حلال قرار دیا گیا ہے، لیکن رمضان میں ایک حالت ایسی بھی ہے کہ رمضان کی راتوں میں بھی ہم بستری حرام ہو جاتی. وہ کیا ہے؟ اعتکاف. اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور بیویوں سے ہم بستری مت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. یہاں سے اعتکاف کا مسئلہ. اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کسی جگہ جم کر کے بیٹھ جانا، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی ایک مقصد کے لیے بیٹھ جانا، اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف. جیسے قرآن پاک میں ہے ما هذه التماثل التي انتم لها عاکفون. ابراہیم خلیل اللہ نے قوم سے پوچھا کہ تمہاری مورتیوں کی کیا حقیقت ہے، تم یہاں اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے ہو. دیکھیں اعتکاف کیوں، وہ مجاور جو تھے دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے نذرانے کے لیے درگاہوں پر مجاور بن کر کے بیٹھے تھے مورتیوں پر. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہاں تم اعتکاف کر رہے ہو. شریعت تو اعتکاف کا مطلب کسی مقصد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی جگہ ٹھہر جانا، جم کر کے بیٹھ جانا، اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف. شریعت کے اس اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں انسان دنیا کی ساری مشغولیات چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے تقرب، اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کے گھر مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے وقت مقررہ کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف. اعتکاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرضی اعتکاف اور دوسرا نفلی اعتکاف. فرضی اعتکاف کیا ہے؟ کسی نے نظر مانا ہے اعتکاف کرنے کی تو فرض ہو جائے گا. اگر انسان نظر نہیں مانا ہے تو اعتکاف کہا جاتا ہے. یہ شاعر اسلام میں سے ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض لوگوں نے واجبات کفایہ کہا ہے. یعنی ایک اسلامی شعار ہے، سب کے لیے نہیں، کچھ دو چار لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے تاکہ یہ شعار، اسلامی شعار اور یہ نبی کی سنت باقی رہے. جی فرض عین نہیں ہے، ہر آدمی پر کے لیے سنت، ہر آدمی پر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اس سنت کو زندہ رکھنا، اس شعار کو باقی رکھنا ضروری ہے. اعتکاف یہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کو یاد رکھیں. نمبر ایک، اللہ نے فرمایا لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. مسجد میں اعتکاف کیے ہو تو مباشرت جائز نہیں ہے. پتہ چلا اعتکاف کہاں ہو سکتا ہے؟ مسجد. بغیر مسجد کے اور کوئی جگہ اعتکاف نہیں ہو سکتا. نمبر دو، یہاں مساجد ہے جمع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہی شخص کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مسجد ہو، اگر وہ آباد مسجد ہے، پانچ وقتہ نماز کا انتظام ہے، گرچہ جامع مسجد نہ ہو تو وہاں اعتکاف انسان کر سکتا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، مسجدیں اعتکاف صرف 3 مسجدوں میں ہوگا، مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ کہتے نہیں، اللہ نے مساجد کہا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، سارے مساجد میں ہو سکتا ہے. اسی پر جمہور اہل علم کا عمل ہے، الا کہ بعض مشائخ نے کہا اس کی مخالفت کی، لیکن جمہور کا خیال یہی ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور اگر انسان اعتکاف کی حالت میں ہے تو بیوی سے ہم بستری کرنا تو جائز نہیں ہے. اگر کر لے گا تو اس کا اعتکاف اتفاق باطل ہو جاتا ہے. ہاں نہیں، اس کو کفارہ
نہیں ہے توبہ استغفار ہے اور بہتر ہے کہ اس کی قضا کر لیں آئندہ۔ نمبر 2، اگر صرف بغیر ہمبستری کے اگر شہوت کی نکاح کے غرض شہوت کے ساتھ اس سے ہمبستری کے علاوہ بھی کچھ مباشرت کرتا ہے تو یہ بھی اہل علم کے نزدیک اعتکاف کو توڑنے والی چیز تو نہیں، لیکن اسلام میں یہ بھی منع ہے، اس کو بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، بلا شہوت کے، بلا کسی خواہش کے نارمل حالات میں اگر بیوی شوہر کی کچھ خدمت کر لے یا کوئی کام کر دے تو کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں۔ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اعتکاف میں رہتے تھے اور اپنا سر مبارک ہماری طرف کر دیتے، میں مسجد کنارے بیٹھ کر کے آپ کے سر کی مالش کر دیتی، تیل کنگھی کر دیتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاں عورت خدمت کر سکتی، کھانا پہنچا سکتی ہے، بہت ساری ضرورت کی باتیں اگر کچھ کہنا ہے وہ جا کے کہہ سکتی ہے، بس جو ہے وہ یہ باقی ساری چیزیں شہوت کی ارادے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اعتکاف کے بہت سارے مسائل بلوغ المرام میں کتاب الصیام باب الاعتکاف کے اندر بہت ساری تفصیلات آ گئی ہیں، اگر آپ لوگ اس کی طرف مراجعہ کریں اور تو انشاءاللہ پوری تفصیل مل جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جائز و ناجائز اللہ نے کھول کر کے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھو، جتنا اللہ نے حلال کیا ہے اسی پر قائم رہو۔ فلا تقربوها، اب اللہ تعالیٰ کے حدود کو جس کو منع کر دیا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیات اپنی حکام بیان کرتا ہے لعلہم یتقون، تاکہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت انشاءاللہ جو میں نے پڑھی تھی آیت نمبر 189، انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلی محفل میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ دونوں ایک ہی ہیں، شان نزول اور اسباب نزول دونوں ایک ہی ہیں۔ اس اردو میں شان نزول کہتے ہیں، عربی میں اس کو سبب نزول کہتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ کیا صرف کوئی تراویح میں جیسے رمضان کے دن تراویح میں جانا مغرب سے مان لیجیے جب تک تراویح میں، کیا اتنے دیر کے لیے وہ اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ اعتکاف کیا گیا ہے ایک آدھ گھنٹے 2 گھنٹے پہلے تراویح کے لیے پہنچ گیا ہے تو کیا اعتکاف کر لیتا؟ واقعی اعتکاف کر لے، واقعی نیت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ جائے 2-4 گھنٹے۔ لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں 1 رات سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جائیں، بیٹھیں، مسجد بیٹھنے کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اعتکاف کی نیت نہ کریں، چونکہ اعتکاف کی نیت کے لیے اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ کم سے کم 1 رات کا ہونا چاہیے۔ جی کیا ہمیشہ جمہور کی رائے جو ہے کم عالموں کی رائے سے افضل ہوگی، یعنی کہ یہ ہمیشہ کا وصول ہے؟ تقریباً انشاءاللہ ایسے کیا جمہور کی رائے ہمیشہ شخصی رائے پر مقدم ہوگی؟ اکثر و بیشتر انشاءاللہ 90% ایسے ہی ہوگی، الا کہ ہاں کوئی ایسی نص کسی کے پاس ہو جو جمہور کو نہ ملی ہو تو اس کا قول اختیار کیا جائے گا۔ جی غصے میں اللہ کی قسم کھا کے کسی کام کو نہ کرنے کا سوچ رہی، اب اگر قسم توڑنی ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ، قسم کا کفارہ، اگر کسی نے غصے میں آ کر کے کسی قسم کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور پھر وہ کام اس کو کرنا پڑ رہا ہے تو قسم کا کفارہ دے۔ قسم کا کفارہ 4 ہے۔ نمبر 1 ایک غلام آزاد کرے، نمبر 2 3 دن کا روزہ رکھے، نمبر 4 10 مسکین کو کھانا کھلائے،
نمبر 3 10 مسکین کو کھانا کھلائے، نمبر 4 10 مسکین کو کپڑا پہنائے۔ روزہ کتنا بتایا؟ 3 دن کا روزہ، 3 دن ایک غلام آزاد کرے یا 3 دن کا روزہ رکھیں یا 10 مسکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مسکین کو کپڑا دیں۔ بارک اللہ لوگ تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔